اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں اور رسولوں کو زمین پر بھیجا، جنہوں نے احکامات الہی انسانوں کو بتائے اور ایک خدا کی پہچان سے روشناس فرمایا۔ انہی میں اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل و قدر اور مقرب ترین پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے۔ وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ نجوم پرستی کا آغاز عراق کے علاقے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کی صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، شام فلسطین میں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے دو بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناہور تھا اور دوسرے کا ہاران تھا۔ ہاران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر جو آج کے عراق میں ہیں، اس پر نمرود کی بادشاہت تھی، جو ایک بہت طاقتور متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ بازور طاقت اور آیا سے اپنے پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کہانوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر لیا، اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عین قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری طور پر حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزادہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر اس کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت قبول نہ تھا، لہٰذا دونوں نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس غار میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئیں۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ عرصے بعد آپ بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہیں؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھروں کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکر پیدا کروایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے جائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا۔ کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہنے لگے یہی میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہ دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب صبح سورج کو دیکھا کہ وہ آسمان پر جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے کہ میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ یہ ڈوبنے اور غائب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور ہی ہستی ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی ذات کو اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔
خلوت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا، اسے قرآن پاک کے سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں، ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، ابا آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت سے باز نہ آیا تو یاد رکھ میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ قرآن کریم میں ہے کہ آزر نے کہا کہ اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ اس موقع پر ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش طلب کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔